اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، جب میں کہتی ہوں کہ اپنی روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہو تو زور اصل میں روزمرہ پر ہے، نہ کہ تنخواہ والے دن، نہ چھٹیوں پر یا شاپنگ کرنے یا پارٹی پر جانے پر، بلکہ روزمرہ کی عام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات معمولی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ٹریفک میں ڈرائیو کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، گھاس کاٹتے ہوئے، وہ پھر بڑھ جاتی ہے اور آپ پھر کاٹتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، بچے انہیں نکال کر پھر گندا کر دیتے ہیں، آپ پھر دھوتے ہیں، پھر واپس رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ لہٰذا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں؟ بس کرنا 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 اور کرتے رہنا۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے تو اسے کرنا ہی ہے۔ لہٰذا نقطہ کیا ہے؟ میں آج صبح سلجھے ہوئے انداز میں رہنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بائبل مقدس بھی بہت زیادہ معقول ہے۔ لہٰذا کسی بھی کام کو کرنے سے ڈرنے اور جو چیزیں آپ کو کرنی ہی ہیں ان میں سے اپنی زندگی کے بہت سے کام آپ کو ہر روز کرنا ہے، تو پریشان ہونے کا کیا جواز ہے؟ جی، میں اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنی سوچ کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بول چال اور اپنے رویے کو درست کر سکتے ہیں۔ آج صبح ہم انہی باتوں پر بات کریں گے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں اور ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھی مثال ہے، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ گزشتہ رات یہاں موجود ہونے کی بدولت صرف اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری ایڈمن اسسٹنٹ اور اس کا خاوند مائک دونوں ہماری کانفرنسوں پر ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 35 سال سے میرے پیغام سن رہی ہے اور اس کی سوچ ایسی بن گئی ہے، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی۔ واو، میں چاہتی ہوں کہ سب ایسے ہوں۔ ہر پیغام کے بعد جو کچھ سنا ہے وہ اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص نہ بنے جو کلام کو سنتا ہے اور پھر جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ کلام کے صرف سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے کو خدا کی طرف سے ملنے والی اچھی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اگر ہم سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو بائبل کہتی ہے کہ ایسی دلیلوں سے جو سچائی کے خلاف ہیں ہم خود کو فریب دیتے ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ میں درست بات کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ گھر جا کر اسے اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتے تو حقیقت میں آپ نے یہاں اپنا وقت ضائع کیا ہے، بالکل یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اب یہ وہ باتیں جو آپ کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، آج صبح جب میں اٹھی تو میں نے سوچا اچھا صبح میں کیا کرنا پسند نہیں کرتی، اور اس نے سوچا اور بتایا کہ مجھے صبح میک اپ کرنا پسند نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب، بس میرا مطلب یہ فطری ہے، آپ ان سے خوش نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس نے سوچا ٹھیک ہے، میں کل رات کے پیغام کے مطابق اور اسے دلچسپ بناتی ہوں۔ اور پھر اس نے سوچا نہیں، ہر چیز کو دلچسپ ہی نہیں ہونا چاہیے، مجھے سیکھنا ہوگا کہ کس طرح روزمرہ معمول کی چیزوں کا لطف اٹھاؤں۔ لہٰذا اس نے اپنے رویے کو درست رکھا۔ بس اب میں اسے برے رویے کے ساتھ نہیں کروں گی، میں اس سے لطف اٹھاؤں گی، اور آپ کو صرف یہی کرنا ہے، جہاں بھی جائیں رویہ درست کرنے کا آلہ اپنے ساتھ رکھیں۔ جی ہاں، میں برے رویے درست کرنے میں ماہر ہوں۔ لہٰذا اگر کچھ اور نہیں تو اپنا پوڈ کاسٹ اپنے ساتھ رکھیں اور ہیڈ فون کانوں میں لگا لیں اور سارا دن مجھے خود سے بات کرنے دیں۔ یقین مانیں آپ کا رویہ درست ہو جائے گا۔ خدایا، جب خدا نے مجھے پکڑا تو اس وقت میرا رویہ بدترین تھا، اور اب بہت اچھا ہے کہ میں اپنے رویے قابو میں رکھ سکتی ہوں اور میرے رویے کا مجھ پر اختیار نہیں۔ آپ کا رویہ آپ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ برے رویے کو رد کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک شخص، میں اس کا نام بھول گئی، لیکن ایک ایسا شخص جس نے بہت سال ہٹلر کے بنائے ہوئے عقوبت خانوں میں گزارے، اس نے کہا یہ جیل، یہ قید مجھ سے سوائے میرے رویے کے میرا سب کچھ چھین سکتی ہے، اور میں برا رویہ اپنانے کو رد کرتا ہوں۔ کتنی قوت بخش بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ برا رویہ اپنانے کو رد کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی؟ اب ایک چیز جس کی میں کچھ زیادہ دلدادہ نہیں، وہ یہ ہے کہ انتظار، میں اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، کیونکہ میں ایک عملی شخصیت ہوں، اور جب میں پورے دن کی منصوبہ بندی کرتی ہوں تو میں خوش ہوتی ہوں، اور میں باری باری ہر چیز ترتیب سے کرتی جاتی ہوں۔ اگر مجھے کہیں جانا ہو تو مجھے تاخیر سے جانا پسند نہیں، لیکن کہیں جانا ہو تو میں جلدی بھی پہنچنا نہیں چاہتی، اور اس کا مطلب ہے کہ مجھے کامل ہونا ہے، جو میں ہوں نہیں۔
لہٰذا مجھے سیکھنا پڑا کہ کس طرح انتظار کرنے کا لطف اٹھاؤں، بالکل ایک کھیل کی طرح جو میں ابلیس کے ساتھ کھیلتی ہوں اور کہتی ہوں میں تجھے ہراؤں گی، تو مجھے پریشان نہیں کر سکتا، میں یہاں بیٹھ کر اس سے لطف اندوز ہوں گی اور میں اچھا رویہ اپناؤں گی۔ سو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح روزمرہ کی معمول کی چیزوں کا حص اٹھائیں۔ کیا ہوا اگر آپ پورا مہینہ گزار دیں اور کوئی بھی کام کرنے سے نہ ڈریں، جو کچھ آپ کرتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی شکایت نہ کریں، کوئی بری سوچ نہ سوچیں یا برا لفظ نہ بولیں، یا جو کچھ بھی آپ کریں اس کے بارے میں برا رویہ نہ رکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ اس کا انحصار آپ پر ہے۔ جی، میں اپنے سوچ پر قابو نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ نے شاید ہی کبھی نہیں سیکھا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسی لیے آج خدا نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ پر اختیار نہیں رکھ سکتے، کہ اگرچہ میں اپنے احساسات کو قابو نہیں کر سکتی لیکن مجھے اپنے احساسات کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور میرے خیال میں ہم اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں سنتے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چرچ میں اس کے متعلق کچھ زیادہ سنیں گے۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، ہم روبوٹ نہیں ہیں۔ چاہے جب ہم خدا پر بھروسہ کر بھی رہے ہوں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، تب بھی جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ زبردستی ہم سے وہ سب نہیں کروائے گا، تو ہمارا اپنا حصہ بھی ہے، فیصلہ ہم ہی نے کرنا ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہاری نسل کے سامنے زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے، اور یشوع کہتا ہے اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنے احساسات کو کہنا ہوگا کہ تم جو چاہو محسوس کرو، لیکن میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور یہی کروں گی۔ حقیقتاً کتنے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزار دی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے احساسات ناقابل اعتبار ہیں۔ جب آپ نہیں چاہتے وہ آپ پر غالب آ جاتے ہیں، اور جب آپ چاہتے ہیں اس وقت نہیں ہوتے۔ آپ کسی دن محسوس کرتے ہیں کہ اس دن چرچ میں خدمت کرنا چاہیے، اور جب وہ دن آتا ہے تو آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اٹھے۔ ضروری نہیں کہ احساسات اچھے یا برے ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبات و احساسات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں سر پر سوار نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں راستہ دکھائے۔ میرا مطلب ہے بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں اس دوران اگر اپنے محسوسات کی مانوں گی، کرنا چاہتی، میری ٹیم میں اور بھی لوگ ہیں جو منادی کر سکتے ہیں، میں کہوں گی آج میری جگہ کیوں نہیں چلے جاتے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں ایسا نہیں کرتی، میں ہر دفعہ آتی ہوں، میں ہر دفعہ شو پر آتی ہوں، جب بھی آپ ٹی وی آن کریں میں ہر روز ٹی وی پر آتی ہوں۔ جی ہاں، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ شاید کسی دن میں آؤں گی اور کسی دن نہیں آؤں گی، اور ہم سب کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا ذہن، آپ کی زبان اور آپ کا رویہ آپ کی زندگی کی خوشی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خوشیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ کیسے؟ دوسری چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں وہ یہ کہ حقیقت میں اسے حاصل کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ جو کچھ بھی کریں خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کریں۔ ہم جو کچھ بھی کریں خدا کی خدمت کے لیے کریں، لہٰذا چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ ہو۔ اے خدا، آج میں میک اپ کر رہی ہوں تاکہ بہتر نظر آ سکوں، جو کچھ بھی میں کروں۔ بھروسہ کریں آپ خوش ہیں کہ میں نے آج میک اپ کیا ہوا ہے، آپ خوش ہیں کہ میں نے بال بنائے ہوئے ہیں، آپ واقعی خوش ہیں کہ آج میں نے اس پر کافی وقت صرف کیا ہے، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں خوبصورت نظر نہ آتی۔ اور میں ذاتی طور پر محسوس کرتی ہوں، اور آپ اس بارے میں جو چاہے سوچ سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ بطور مسیحی کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ آمین۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب کچھ خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل رات کہا، اپنا گھر صاف کرنا، گھاس کاٹنا، اپنی کار دھونا، اس طرح کی چیزوں کا خیال کرنا، ہم سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ خدا کو بتانے کا طریقہ ہے کہ اے خدا، جو کچھ تو نے مجھے دیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اور میں اس کا خیال رکھوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی شے کا حق ملکیت ہونے میں اس کا خیال رکھنا بھی شامل ہے؟ میں نے کہا کسی شے کا حق ملکیت ہونے میں اس کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ آج صبح میرے ساتھ ذرا توجہ کریں۔ کلسیوں کے خط میں کچھ حوالے ہیں اور جو ان نکات کو بڑے صاف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کلسیوں 3:17 اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو
چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اسی کے وسیلہ سے سب کچھ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں سب خداوند کے لیے ہے۔ ہم صرف چرچ ہی نہیں جاتے بلکہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ہم یہ گیت نہ گاتے کہ یسوع تو ہی سب چیزوں کا مرکز ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ گیت گانا چھوڑ دینا چاہیے۔ آمین۔ اور پھر کلسیوں 3:23، جو کام کرو جی سے کرو، دل سے کرو، یہ جان کر کہ وہ کام خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ لہٰذا آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ میں اس بارے میں درست ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کریں خدا کے لیے کریں۔ میں درست ہوں کیونکہ خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ یہاں زمین پر اس وقت میں جو آپ کی زندگی میں ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ مستقبل میں جس بات سے پر امید ہے اس بات سے نہیں کہ میں اس میں خوش ہوں گی، میں اس وقت لطف اٹھاؤں گی، تب میں یقیناً خوش ہوں گی۔ جب یہ ختم ہوگا کہ میں خوش ہوں گی، جب یہ شروع ہوگا تب میں خوش ہوں گی۔ اچھا، تو اس وقت خوش ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کوئی آج کے دن لطف اندوز ہونا چاہے گا، یا آپ یہ سوچتے ہوئے اپنا دن خراب کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے؟ اور میں نے وائز میں یہ حوالہ ڈھونڈا، بلکہ میں نے نہیں ڈھونڈا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس کی طرف میری رہنمائی کی، بلکہ میری اس تک رہنمائی کی۔ وائز 6:9، آنکھوں سے دیکھ لینا یعنی اس سے جو سامنے موجود ہے لطف اندوز ہونا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے۔ مجھے حوالہ بہت پسند ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی آرزو کرنے سے جن کی آپ امید کرتے ہیں کہ کسی دن آپ کو میسر ہوں گی۔ جو کچھ ابھی آپ کو میسر ہے اس سے مسرور ہونا 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ اس دوران میں جو کچھ ابھی آپ کو میسر ہے آپ اس سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہے تو 2 سال کی عمر سے لطف اندوز ہوں، بیٹھے یہ نہ سوچتے رہیں کہ کاش یہ 3 سال کا ہوتا۔ میں خوش ہوں گی جب بچے اسکول جانا شروع کریں گے، میں خوش ہوں گی جب ان کا اسکول ختم ہو جائے گا۔ میں ہر روز بچوں کو اسکول لے جانے سے تھک گئی ہوں۔ جب یہ کالج جائیں گے تو میں خوش ہوں گی، میں یہ بل ادا کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ میں خوش ہوں گی جب میں خوش ہوں گی، میں خوش ہوں گی، میں خوش ہوں گی۔ خیر، ہر وہ چیز جس کے بعد آپ خوش ہوں گے بعد میں آپ اسی کو یاد کریں گے۔ یقین کریں بعد میں جب آپ کی عمر بڑھ جائے گی تو آپ سوچیں گے کاش میں نے اپنے خاندان کے ساتھ خوش رہنے کے لیے وقت نکالا ہوتا، کاش میں نے اپنے گھر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالا ہوتا۔ لہٰذا 3 چیزیں ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف اٹھائیں، اپنی زندگی کا مزہ لیں، اور یہ سب کچھ خدا کی خدمت میں انجام دیں۔ در حقیقت ہماری 2 زندگیاں ہیں ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی۔ ہماری ایک وہ زندگی ہے جو ہم یہاں گزارتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے حالات ہوتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جو ہم سب کو دکھاتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری ایک اور مکمل زندگی ہے، ہماری باطنی زندگی ہے، یعنی جو ہمارے اندر چل رہا ہے۔ اور بھیانک بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میرے سامنے سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مسکراتے ہوئے دل میں یہ کہتے ہوئے بولتے ہیں خداوند کی تعریف ہو، اوہ میں آپ سے خدا کی سی محبت رکھتا ہوں۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ریاکاری اور مکر۔ اب ہماری اصل زندگی، حقیقی سچی زندگی ہمارے اندر ہے، اور ہماری حقیقی شخصیت ہمارے اندر ہے۔ خدا کی بادشاہی ہمارے اندر ہے۔ خدا ہمارے اندر رہنے کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جسے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہر چیز کو بدلے اور اسے بالکل نیا بنا دے۔ باہر سے اندر کی طرف تبدیلی کی کوشش بیکار ہے۔ یہ شریعت پر چلنا ہے، یہ وہ تمام اصول و ضوابط ہیں، وہ چیزیں ہیں جن پر مجھے عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ مجھے تبدیل کریں۔ لیکن بائبل کہتی ہے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے کے سبب سے صورت بدلتے جاؤ۔ لہٰذا جب ایک ایماندار مسیح کو قبول کرتا ہے تو پہلی چیز جو اسے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سوچنا سیکھیں جس طرح خدا سوچتا ہے۔
رومیو 12 کہتی ہے ہم صورت بدلتے جائیں گے، نہ کہ ایک دم بدل جائیں گے۔ آپ یہ بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ جب آپ ایک دم بدلتے ہیں تو آپ اچانک یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن صورت بدلنا تھوڑا وقت لیتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو مسلسل واقع ہوتا ہے۔ میری سوچ کامل نہیں، لیکن یقیناً جیسے میں پہلے سوچتی تھی اب اس سے کہیں بہتر سوچتی ہوں۔ اور میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گی جو خدا نے میرے لیے کیا، کہ اب میں پہچان سکتی ہوں کہ کب واقعی میری سوچیں بدبودار ہیں، چاہے یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں بلکہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ میں انہیں پہچان لیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمیں اس پر مزید توجہ دینا سیکھنا ہوگا۔ یہ بیان کرنا مشکل ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اندر سکون محسوس نہیں ہوتا، آپ جیسے اپنی خوشی کھو دیتے ہیں۔ معلوم نہیں میری خوشی کھو گئی ہے۔ جب آپ اپنی خوشی کھو دیتے تو پہلی چیز آپ کو یہ کرنی کہ اپنی سوچوں کو جائزہ لینا ہے۔ ایک اور کام یہ ہے کہ جب آپ اپنی خوشی کھو دیں تو سوچیں کہ آپ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہاں پر ابھی بھی کوئی ہے جسے اپنی زبان کا مسئلہ ہے؟ میرا مطلب ہے زبان ایک جنگلی جانور کی طرح ہے۔ بائبل یعقوب کے خط میں لکھا ہے کوئی شخص زبان کو لگام نہیں دے سکتا ہے، اور ایسا ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے باقاعدگی سے ہر وقت پاک روح سے بہت زیادہ مدد پانا۔ لہٰذا آج میں ایک اور پیغام ذہن اور منہ اور رویے پر دینے کے لیے آپ سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہتے تو ہمیں ہر مہینے تقریباً 2 سے 3 بار اس کے بارے میں سننا ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں ہزاروں خیال آتے جاتے رہتے ہیں، اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں غلط خیالوں کو رد کر دینا ہے اور درست خیالوں کو رہنے دینا ہے۔ یہ ہے آپ کی اصل زندگی، وہ نہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے۔ دراصل ہم اپنے حالات سے ناخوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے حالات کے بارے میں ہمارا رد عمل ہمیں ناخوش کرتا ہے۔ یہ ہمارے حالات کے بارے میں ہمارے بولنے کا انداز ہے۔ حتیٰ کہ ہماری زندگی میں موجود لوگ بھی ہمیں ناخوش نہیں کرتے ہیں، اور میں جانتی ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بے حد مشکل میں ڈالتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص کا سامنا نہیں کیا، کیونکہ میں نے کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جتنا زیادہ میں سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں موجود لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اتنا ہی میرے ساتھ انہیں پسند کرنا اور ان کے ساتھ خوش رہنا مشکل ہوتا گیا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اپنے شریک حیات یا بچے یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی جو آپ کے جسم کے لیے کانٹا بن گیا ہے، آپ کی ساس، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا پڑوسی یا کوئی بھی، مجھے ایسی معصوم نظروں سے نہ دیکھیں جیسے آپ سب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں آپ ایسے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور لکھیں کہ ان میں کیا برائیاں ہیں، اور پھر اس طرف سوچنا شروع کریں کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں۔ یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈیو میں بھی برائیاں تلاش کر سکتی ہوں، حالانکہ وہ کاملیت سے بس تھوڑا ہی کم ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میں واقعی سوچوں کہ اچھی باتیں کیا ہیں، او خدا، ڈیو برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اور جب ہم سفر میں ہوں تو ضرورت پڑنے پر وہ میرے کپڑے بھی استری کرتے ہیں۔ اب دوسرے کالم میں وہ گولف بہت زیادہ کھیلتے ہیں، وہ فٹ بال میچ بہت دیکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کتاب پر دستخط کرنے کی ایک تقریب میں ایک عورت دیو کے پاس آئی اور کہا، وہ ہمارے پاس آئی اور کہا، میرا خاوند آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کی وجہ سے اب وہ ہفتے میں 3 بار گولف کھیلتا ہے۔ لیکن اگر میں ان باتوں پر توجہ کروں جو مجھے پسند نہیں، آپ جانتے ہیں بعض اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان باتوں پر بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں۔ ڈیو اور میری شادی کو 48 سال ہو گئے، اور ایک ہی وجہ ہے جس سے اتنا لمبا سفر ساتھ رہنا ممکن ہوا، وہ یہ کہ ہم نے سیکھ لیا کہ ناپسند چیزوں پر توجہ مرکوز نہیں کرنی۔ کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی آپ کی زندگی میں ہو، آپ کو دونوں طرف کھاتے ملیں گے۔ آپ نے سنا، میں نے کہا آپ کا شریک حیات چاہے کوئی بھی ہو، کھاتے ہمیشہ دونوں طرف نکلیں گے۔ میرا مطلب ہے ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے مسئلہ تھا۔
آپ کو معلوم ہے ان سب کی شخصیت ہماری شخصیت سے مختلف ہے، اور ہم سوچتے تھے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تمہیں یہ شخصیت میری طرف سے تو نہیں ملی، تم تو کسی اور ہی سیارے کے لگتے ہو۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نسل کے بچے وہ چیزیں کرتے ہیں جو آپ اپنے بچپن میں نہیں کرتے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے بچوں سے یہ توقع کرنا بھولنا ہوگا کہ وہ بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنے والے۔ آپ نے بھی سب کچھ ویسا نہیں کیا جیسے آپ کے والدین کرتے تھے۔ آمین۔ مجھے یاد ہے ہماری پیاری ساس ہم سے ناراض ہوئی کیونکہ ہم نے برتن دھونے والی مشین خریدی۔ خداوند کی تعریف، ان کے پاس ڈش واشر نہیں تھا اور ہمیں اس مشین کی ضرورت تھی۔ تم خود برتن دھو سکتے ہو، تمہیں برتن دھونے کے لیے مشین کی ضرورت نہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں سے محض اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے عادی نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں چیزوں کو اتنا سنجیدہ نہیں بنانا کہ اگر کوئی کچھ کرے تو اس پر غصہ ہونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ واقعی کوئی بائبلی مسئلہ ہے یا نہیں۔ یہ تو محض ایک نسل کا مسئلہ ہے، یہ تو محض ایک نسل کا مسئلہ ہے کہ ہم تو کوئی کام ایسے نہیں کرتے تھے۔ اور جب میں ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں جن میں سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزرے، اور کس طرح مجھے غصے کے دورے پڑتے تھے اور بحث ہوتی تھی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ ان کے کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے۔ کوئی اس گفتگو سے واقف ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اپنا کمرہ صاف کرنا ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اب تو میرے سارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب ان کے ساتھ 11 پوتے پوتیاں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ میرے سارے بچے بہت ہی اچھے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں خدایا ہم نے بہت سا وقت بیکار چیزوں پر ڈرتے ہوئے گزار دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس وجہ سے ایسا ہوا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ متکبرانہ اور شیخی باز رویہ تھا۔ وہ بہت سے کام غلط کیا کرتے تھے لیکن اس وقت وہ بڑے ہو رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ان کی ہر غلطی پر 3 دن تک ناراض رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے بہت سی چیزوں کی جڑیں میرے متکبر رویے میں تھیں کہ سب کچھ میرے طریقے سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ خیر، آپ سب کو اس مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی کو ہے تو یہ آپ کے لیے ہے۔ ابھی اپنے بچوں سے خوش ہوں۔ شکریہ۔ بائبل تو یہ بھی کہتی ہے کہ ایک عورت کو اپنے خاوند سے خوش ہونا چاہیے۔ دیکھا جس لمحے میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ نے سوچا ہوگا اچھا اگر جس سے میری شادی ہوئی ہے آپ کی اس سے ہوئی ہوتی تو آپ اس سے خوش نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، امثال 23:7 کہتی ہے کہ انسان جیسا اپنے دل میں سوچتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رکے۔ وہ اپنے دل میں جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ اب ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، رومیو 14:14۔ مجھے معلوم ہے کہ بلکہ خداوند یسوع مسیح میں مجھے یقین قائل ہوں کہ کوئی چیز بذات حرام خود میں ناپاک اور گندی نہیں، منع نہیں، لیکن پھر بھی جو اس کو حرام، ناپاک اور گندی سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اب پولس یہاں بتوں کو چڑھائی گئی قربانی کا گوشت کھانے کی بات کر رہا ہے۔ بے شک ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یہاں ایک خاص موضوع پر بات کر رہا ہے، اور جو اس دور کے مسیحوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آپ بتوں کو دی گئی قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ شریعت میں یہ منع تھا، لیکن اب وہ ایک مختلف عہد کے ماتحت تھے، فضل کے عہد کے ماتحت، اور پولس کہہ رہا ہے دیکھو تم اس تمام رسمی شریعت سے آزاد ہو۔ ہم خدا کی اخلاقی شریعت سے نہیں لیکن خدا کی رسمی شریعت سے آزاد کروائے گئے ہیں۔ لہٰذا اور پولس ان سے کہہ رہا ہے جب تک آپ یہ سمجھتے کہ بت کوئی چیز نہیں ہے تو بت کی قربانی کا گوشت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا حقیقت میں آپ اس گوشت کو کھانے کے لیے آزاد ہیں، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی آزاد ہے۔ تاہم اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے تو یہ آپ کے لیے ناپاک ہے، لہٰذا آپ اسے نہ کھائیں۔ تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے چاہے وہ غلط نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو بھی یہ آپ کو اور آپ کے تمام نظام کو اسی طرح متاثر کرے گی جیسے کہ وہ غلط ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اسے نہ کریں، کیونکہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ کے یقین کے مطابق غلط ہے تو آپ برا ہی محسوس کریں گے اور آپ کا ضمیر آپ کو مجرم ٹھہرائے گا اور یہ آپ کی خوشی اور سکون کو چرا لے گا۔
ٹھیک ہے، ہم ہر وقت اپنے احساسات کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی مدد سے ہم اپنے خیالات کا انتخاب کر سکتے ہیں، درست بات کہہ سکتے ہیں اور برے حالات میں بھی اچھا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ ایک قوی خیال ہے۔